ایک تیسرا پہلو جو بہت اہم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور بہت تفصیل سے قرآن میں تکرار اور اصرار کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ آج ہماری یہ ایک شکایت ہوتی ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، سماج میں چاروں طرف نا امیدی پھیلی ہوئی ہے، کفر اور شرک کا غلغلہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ماحول دیکھیے، جس گھر میں ہے وہ گھر پروہت کا گھر ہے، بت سازوں کا گھر ہے، بت قدوں کے رؤوسا کا گھر ہے۔ جس بادشاہ کی حکومت میں ہے وہ بادشاہ خدا بنا بیٹھا ہوا ہے، اور جس قوم کے درمیان ہے وہ قوم اللہ کی نافرمانی میں، سرکشی میں، کفر و شرک میں سر سے لے کر کے پیر تک ڈوبی ہوئی ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوتی جد و جہد کا آغاز کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن نے ترتیب متعین نہیں کی ہے، لیکن فطری طور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی گھر میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کے اس مہم کا آغاز کیا۔ اپنے چچا سے کہتے ہیں اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے چچا جان، آپ ان چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں، کیوں پرستش کرتے ہیں جو سننے سے بھی محروم ہے، جو دیکھنے سے بھی محروم ہے، اور کبھی آپ کو کوئی گزن پہنچ جائے تو آپ کے دفاع سے بھی محروم ہے۔ لہجہ دیکھیے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پاس ایسا علم آیا ہے میرے چچا جان جو آپ کے پاس نہیں آیا، میری اتباع کریے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کا راستہ چھوڑیے، رحمان کے راستے پر آئیے۔ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے جو قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک بیان ہوا ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں مان رہا ہے، وہ مقولہ ہے نا wisdom is not appreciated at home، آپ کی عقل مندی اور آپ کی دانشوری گھر پہ کوئی نہیں مانتا۔ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے کہ نہیں؟ عقل کی بات گھر میں نہیں مانی جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر سے شروع کیا، کسی نے نہیں مانا۔ تو اس وقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں آپ گئے، اس کے دربار میں گئے جسے اللہ نے ملک عطا فرمائی تھی، بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ قرآن نے تفصیل سے آپ کے نقوش قدم کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی دعوتی جد و جہد کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے حکمراں سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پھر اس کے بعد نمرود نے قید خانے سے 2 ایسے لوگوں کو بلایا جن میں سے ایک کو قاضی نے بری کر دیا تھا اور ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ جسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی اسے رہا کر دیا، اور جسے بری کیا جانا تھا اسے سزائے موت دے دی، اور کہا دیکھو جسے زندگی ملنی تھی میں نے اسے موت دے دی، اور جسے موت ملنی تھی میں نے اسے زندگی دے دی۔ اور بڑے فخر کے لہجے میں اس نے کہا انا احیی و امید، میں لوگوں کو زندگی دیتا ہوں اور میں لوگوں کو موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک دوسرا جملہ آپ قرآن میں آپ کی زبان سے منقول ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں اسے غروب کرتا ہے، اگر تمہیں خدائی کا دعویٰ ہے تو تم بھی ایسا کرو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب یہاں اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے پاس جاتے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلَ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو، کن چیزوں میں تم پڑے ہوئے ہو؟ ان کی دلیل سنیے۔ دلیل کہتے ہیں وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ ان کی پرستش کر رہے تھے۔
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन सारी हुज्जतों का, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुज्जत का जिक्र किया, वतिल्का हुज्जतुना आतैना इब्राहिम, हमने इब्राहिम को अपनी हुज्जत अता की, बात करने का सलीका अता किया। और बात करने का जो सलीका है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो मनकूल है कुरान करीम में, हम उसे देख सकते हैं। दावत और तबलीग के अजीम काम से वाबस्ता लोगों को इब्राहिम की जिंदगी का मुताला जरूर करना चाहिए। एक अहम चीज आप देखिए, इस पूरे सिनारियो में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावती जिद्दोजहद के सिनारियो में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप को दावत दी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लहजा और उसलूब देखिए, या अबती या अबती या अबती, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे चचा। उसलूब, खिताब करने का उसलूब देखिए। बाप का जवाब देखिए, काला अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहिम, जिन खुदाओं की मैं परस्तिश करता हूं, क्या तुम उनसे नफरत फैला रहे हो, उनसे बेरगबती पैदा कर रहे हो हमारे दिलों में? अगर तुम बाज नहीं आए, लअरजुमन्नक, संसार कर दूंगा तुम्हें, मुझे छोड़ करके चले जाओ। एक तरफ इब्राहिम का उसलूब देखिए, या अबती, ऐ मेरे चचा, और एक तरफ बाप का उसलूब देखिए, चचा का उसलूब देखिए, रागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। अगर तुम बाज नहीं आए तो संसार कर दूंगा तुम्हें, मुझे छोड़ करके चले जाओ।